نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں۔ اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو میں آنے والے تمام بزرگوں دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے زندگی کے معمولات میں سے، مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہماری دعوت پر آپ تشریف لائے۔ بزرگوں دوستو، یہ یقیناً سعادت اور ہماری بخت کی، نصیب کی، یاوری کا مقام ہے کہ ہم اہل اللہ کی مجلس میں، اہل اللہ کی نشست میں، ان کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ میں یہاں پہ ایک تو آپ کا جس طرح بھائی جان نے ارشاد فرمایا کہ شکریہ ادا کرنا ہے، اور دوسرا یہ تعارف کرانا ہے کہ عرس کیا ہے۔ عرس نام ہے ان کی جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی جس دن اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات ہوتی ہے۔ کیونکہ عام انسان جو مرتا ہے نا، تو جس طرح حدیث پاک میں ہے، بزرگ تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ موت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک کی موت جو ہے مختلف کیفیت کی ہوتی ہے۔ کسی کی موت ایسے ہے کہ جیسے ایک کپڑا جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑی پہ ڈالا جائے اور اس کو اتارا جائے، جتنی اس کی تکلیف ہے اس طرح کسی کی موت ہوتی ہے۔ اور پھر کوئی ایسے بندگان خدا ہیں، مردگان حق ہیں، ایسے کوئی اہل اللہ ہیں، ایسے کہ رب کے برگزیدہ ہیں، جن کی موت ایسے ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا جلوس ہوتا ہے، جن کی معیت میں اسرائیل آتا ہے اور آ کے اس رب کے بندے سے دست بستہ گزارش کرتا ہے کہ رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو اہل اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، یہ جو اللہ والوں کی اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کا جو دن ہوتا ہے، اس کو پھر ہم عرس کا نام دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ایک تعارف یہ ہونا چاہیے کہ عرس کیا ہے۔ اس کھانے پینے کا مقصد نہیں ہے، اس دراصل رب کے اس بندے کا اپنے رب سے ملاقات کا جو دن ہے، اس دن اسے مبارک دینے کا دن ہے کہ وہ اپنی اصل منزل، اپنے اصل مقام تک پہنچ گیا، جس کے لیے اس نے نمازیں پڑھی، جس کے لیے اس نے تہجد پڑھے، جس کے لیے اس نے تلاوتیں کی، ذکر کیے، ریاضتیں کی، مشقتیں کی، محنتیں کی، وہ رب سے، اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات نصیب ہو گئی۔ ایک تو یہ مبارک کا دن ہے کہ جب ہمارے دادا جان قبلہ قاضی محمد یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات پائی، اپنے رب سے، اپنے خالق سے ملاقات پائی۔ اور دوسرا تعارف کہ قبلہ دادا جان، کل میں نے لکھا بھی اور کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، تو میں نے اس کے لیے پھر لکھا بھی کہ یہ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ قبرستان بھرے ہوئے ہیں، شہروں کے شہروں میں آپ جائیں، قدیم قبرستان ہیں، ایسی قبریں ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جن کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن وہ قبریں آباد ہیں، وہ قبریں تر و تازہ ہیں۔
جن قبروں والوں نے اپنی زندگی میں اپنے خالق کا نام لیا ہے۔ تو یہ دراصل ان کی زندگی کا تعارف ہے، یہ ان کے طرز عمل کی پہچان ہے، یہ ان کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ جو بزرگ ان سے ملے ہیں، ان سے ملاقات رہی ہے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے قرآن مجید پڑھا۔ تو ایک ہے قرآن مجید کی تعلیمات کہ قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید پڑھانا، اور ایک پھر اس سے اگلا جو ٹارگٹ ہے، اگلی جو منزل ہے، وہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ورود ہے، جو وارد ہونا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنے حلق تک، زبان تک قرآن مجید پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جن کے قلب میں، روح میں قرآن سما جاتا ہے، اور پھر ان کی زندگی کا ہر لمحہ، تو جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا کہ خدا کے بندے تو ہیں بنوں میں مارے مارے پھرتے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ یہ اہل اللہ کی یہی دو نشانیاں ہیں کہ ایک وہ قرآن کی تعلیم سے اپنے شب و روز کو آراستہ رکھتے ہیں، اور دوسرا مخلوق خدا کی خیر خواہی اور بھلائی میں مصروف رہتے ہیں۔ اور میں کیا کہوں، میں کیا ان کا تعارف کراؤں، میں ان کے بارے میں کیا بولوں، میری تو ویسی زبان نہیں، مجھے تو وہ پہچان حاصل نہیں، مجھے وہ معرفت حاصل نہیں۔ بزرگ تشریف فرما ہیں جو ان سے ملے ہیں، جو ان کی زندگی میں ان سے ملتے رہے ہیں، کہ ان کی زندگی کا دن اور رات، شب و روز، چاہے وہ اپنے کاروبار زندگی میں ہیں، اپنے کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں ہیں، ایک ہی فکر ہے کہ ایک قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، اور دوسرا مخلوق خدا کی خیر خواہی ہو جائے۔ اور یہ مخلوق خدا کی خیر خواہی، مخلوق خدا کی بھلائی، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اب یہ میری بات دوسرے پیرائے میں چلی جائے گی، میرے وہ بھائی غلام شبیر بات کر کے چلے گئے ہیں، میں انہی کی بات کو آگے جوڑ رہا ہوں۔ یہ مخلوق خدا کی جو بھلائی ہے، مخلوق الہ کی جو ویلفیئر ہے، یہی دراصل طبقہ اولیاء کا ہمیشہ سے سبق رہا ہے۔ آج یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ بچے پوچھتے ہیں یہ بلّہ کون ہے، یہ وارث کون ہے، یہ میاں کون ہے، یہ باہو کون ہے، یہ فرید کون ہے۔ ارے یہ وہی تحریک ہے، یہ وہی تحریک ہے جس میں پہلا کام یہ ہے کہ مخلوق خدا کی بھلائی رکھی جائے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ وارث شاہ نے کیا لکھا ہے، یہ ہیر رانجھا ہے، یہ سسی پنو ہے، یہ سونی مائی وال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے اپنے زمانے کے جابر بادشاہوں کے خلاف، اب یہ بات شاید میں سمجھا نہیں سکوں گا، اپنے زمانے کے ڈکٹیٹروں کے خلاف، مطلق العنان بادشاہوں کے خلاف عام غریب لوگوں کی بات کہی ہے۔ یہ وارث شاہ نے، یہ جو بلے نے، جو فرید نے یہ جو کلام لکھا ہے نا، یہ جس کو ہم بڑے سر سے پڑھتے ہیں، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی اگر ڈیفینیشن کی جائے، اگر اس کا صحیح تشریح کی جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق خدا کے مسائل ہیں، وہ مخلوق خدا کے درد ہیں جو بابا فرید نے اپنے کلام میں پیش کیے ہیں، جو وارث شاہ نے اپنے کلام میں پیش کیے ہیں، جو بابا بلے شاہ نے اپنے کلام میں پیش کیے ہیں۔ اور پھر اہل اللہ کی زندگی کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ وہ بادشاہوں سے دور رہے ہیں، بادشاہوں سے دور رہ کر عام غریب لوگوں میں۔ حضرت بابا فرید جب آئے نا تو آپ دہلی چھوڑ کر آئے، آپ کو تاج و تخت کی طرف سے بڑی جو ہے نا آفریں موجود تھیں، لیکن آپ نے غریبوں میں رہنا پسند کیا۔ اور پھر آج ہم تو بابا فرید کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں، ان کی وہ کلام کے سر سے ہی آگے نہیں جا سکے ہیں۔ تو تحریک کی بات یہ ہے، یہ بھائی غلام شبیر بات کر کے چلے گئے ہیں کہ لوگ ووٹ کبھی نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ہم نے مخلوق خدا کی بھلائی کا کام چھوڑ دیا ہے، اور اولیاء اللہ کا پہلا سبق یہ ہے کہ مخلوق خدا کی بھلائی کا راستہ چنا جائے۔ یہی نظام کی بات ہے، یہی تحریک کی بات ہے۔ ہم نظام کی بات کرتے ہیں، ہم تحریک کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑی فلسفی کوئی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی نظام کی بات یہیں سے شروع ہوگی کہ اولیاء اللہ کا در تھامو، جہاں سے عام لوگوں کے مسائل کا حل ملتا ہے، جہاں عام لوگ اپنے درد لے کر جاتے ہیں۔ کوئی سر کا درد لے کر جاتا ہے، کوئی اولاد کا درد لے کر جاتا ہے، کوئی غلے اناج کی کمی کا درد لے کے جاتا ہے، کوئی گناہوں کا درد لے کے جاتا ہے۔ ہر ایک کا درد جدا ہے نا،
تو اہل اللہ کا در وہ ہے، اہل اللہ کا مرکز وہ ہے جہاں سے ہر درد کی دوا ملتی ہے۔ تو ہمارے اس نظام کی ابتدا جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے سے رکھی گئی ہے، امام حسن بصری سے رکھی گئی ہے، امام زین العابدین سے رکھی گئی ہے، امام باقر سے رکھی گئی ہے، امام جعفر صادق سے رکھی گئی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی امام المشارق والمغارب امام المتقین زبدۃ الواصلین سے رکھی گئی ہے۔ اس میں پہلا سبق کیا ہے، پہلا زینہ کیا ہے کہ مخلوق خدا کی بھلائی کرنی ہے، مخلوق خدا کی ویلفیئر کرنی ہے، اور رب کی مخلوق سے جتنا پیار کرو گے نا، یہ اولیاء اللہ کا یہی سبق ہے، ہمارے بابا جی کا یہی سبق ہے کہ مخلوق خدا سے جتنا پیار کرو گے رب تم سے اتنا پیار کرے گا۔ تو اولیاء اللہ کے نام لینے والوں، ہمیں بات نظام کی کرنی ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام بابا فرید کی تعلیم ہے، وہ وارث شاہ کی تعلیم ہے، وہ بلے شاہ کی تعلیم ہے، وہ داتا علی حجویری کی تعلیم ہے، وہ نظام الدین اولیاء دہلوی کی تعلیم ہے، وہ بری شاہ عبداللطیف کی تعلیم ہے، وہ حضرت خواجہ پیر سیال لجپال کی تعلیم ہے۔ اور وہ تعلیم کیا ہے، وہ درس کیا ہے کہ مخلوق خدا کی ویلفیئر کرو، مخلوق خدا سے پیار کرو، اللہ کے بندوں کے جو درد ہیں، اللہ کے بندوں کی جو مشکلات ہیں، ان کو آسان کرنے کا ذریعہ بنو۔ اللہ تمہاری آسانیاں، تمہاری جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں بدل دے گا، تمہاری جو تکالیف ہیں ان کو راحتوں میں بدل دے گا۔ تو بزرگوں، دوستو، میں ایک دفعہ پھر بارے دیگر آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے وقت، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، یہاں پہ تشریف لائے، اور ہمیں یہ اللہ پاک نے یہ سعادت دی کہ ہم اللہ والوں کا ذکر کریں، ان کے طرز عمل، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، اس سے کچھ ہم لے کر اپنی زندگیوں کو سجا سکیں، آراستہ کر سکیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری باقی جو زندگی ہے وہ انہی اولیاء اللہ کے راستے پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔